اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے شوگر کے حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی اس پر ہم کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں، پچھلے سال بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ کیا میں ذیابیطس سے بچ سکتا ہوں کے عنوان سے آرٹیکل ہم نے لکھے ہیں، ویڈیوز جو ہے اس پر بنائی گئی، اور اس میں وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ پاکستان کے اندر شوگر جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے، کیا لائف سٹائل کی وجہ سے، کون سی ایسی چیزیں، ہماری خوراک جو ہے وہ کس قدر ناقص ہو چکی ہے، فوڈ جو ہے وہ کس طریقے سے اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے، فاسٹ فوڈ جو ہم لے رہے ہیں وہ کس طریقے سے، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی۔ لیکن آج اس موقع پر اس پر دوبارہ بات کرنا کیوں ضروری ہے کہ آپ دیکھیں ورلڈ ہیلتھ اسٹیٹسٹک کے مطابق پاکستان پوری دنیا میں شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ٹاپ پر آ گیا۔ تقریباً ڈائبٹیز جو ریٹ ہے وہ 30.8% پہ چلی گئی ہے، جو کہ پوری دنیا میں زیادہ ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ناقص غذائی عادتیں، فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال ہم کر رہے ہیں، وہ چیزیں، وہ خوراک جن میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ان کا استعمال کر رہے ہیں ہم، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کر رہے ہیں ہم، انرجی ڈرنکس وغیرہ کا استعمال ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، مرغن غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جس پہ ہم اکثر بات بھی نہیں کرتے، اس پر بھی ہم، اور اکثر اس پر ڈاکٹرز بات نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ ڈائبٹیز پہ کام کر رہے ہیں، جو اس پر بات کر رہے ہیں، وہ کبھی اس پوائنٹ پر بات ہی نہیں کرتے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں جتنی بھی کازیشن ہے، جتنی بھی وجوہات ہیں، دیکھیں یہ موروثی بھی ہو سکتی ہیں، ہارمونل بھی ہو سکتی ہیں، میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جینیٹک بھی ہے، ہمارا لائف سٹائل بھی، بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں، اور یہ پورے ایک ترتیب سے یہ چیزیں آ رہی ہوتی، اچانک سے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ پچھلے سال بھی اس پر ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں 80% جو مرد حضرات ہیں وہ فیٹی لیور کا شکار ہے، یعنی کہ جب ہمارا لائف سٹائل، ہمارے کھانے پینے کی عادات، ہم ورزش نہیں کرتے، ہم بہت ساری ادویات کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے جسم کا جو ایک نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب نظام خراب ہوگا، ہارمون کے جو تال میل ہے وہ خراب ہوگا، اندر جسم کے اندر، سیل کے اندر جو کام ہو رہے ہوتے جب وہ خراب ہو جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم میٹابولک سسٹم کی خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس فیٹی لیور جیسی، یعنی کہ جگر کے اوپر چربی آنی شروع ہو جاتی ہے، جسم جو ہے وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب جسم موٹا ہوگا، اس میں جو بائیو کیمیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تو ساری ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ تو نہ صرف ہم نے شوگر کی طرف بلکہ اور بہت ساری بیماریوں کی طرف ہم نے جانا ہوتا ہے، جس میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے، جس میں اور بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اب یہی جو پچھلے سال ہم نے بات کی تھی کہ فیٹی لیور، تو اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو فیٹی لیور کے جو لوگ ہیں جن میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھا ہوا ہے، یہ ہائی رسک پہ ڈائبٹیز کی طرف، اور آنے والے وقتوں میں یہ لوگ جو ہے یا تو ڈائبٹیز کی طرف کنورٹ ہوں گے یا پھر یہ بلڈ پریشر کی طرف جائیں گے، کیونکہ ان کا راستہ ہی یہی ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ یہی ہے۔ ان کا پیٹ نکلا ہوا ہے، وزن ان کا بڑھ گیا ہے، بی ایم آئی ان کا بڑھ گیا ہے، کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں، بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کر رہے ہیں، آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے۔ کولڈ ڈرنکس آپ دیکھ لیں اتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ جس میں نے کہا ڈاکٹرز بھی بات نہیں کر رہے، دیکھیں میڈیسن، ڈرگس کی بات کر رہا ہوں، میڈیسن کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے میڈیسن کو اتنا کمرشلائز کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے میڈیسن کو ان کی پبلسٹی چل رہی ہوتی ہے، اتنی جو ہے میڈیکیشن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوتی، سیلف میڈیکیشن آپ دیکھیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ تو جب آپ مختلف قسم کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر کی ہے، بیٹا بلاکرز ہے، چاہے اینٹی سائیکوٹک ہے، خواب آور ادویات، ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے، لوگوں کو جو ہے مختلف قسم کی ادویات کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ مختلف قسم کی ادویات لیں گے، ظاہری بات ہے انہوں نے جسم کے اندر جو بائیو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے، ان کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے، وہ جو بیلنس ہے، جو جسم کا ایک بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یعنی جب آپ ہر چھوٹی موٹی چیز کے لیے ادویات کا سہارا لیں گے، جو کیمیکل بیسڈ میڈیسن ہے انہی کا آپ سہارا لیں گے، آپ قدرتی لائف سٹائل سے بالکل ہٹ گئے، آپ نیچرل میڈیسن جو ہے اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، آپ متبادل ادویات کی طرف جو ہے آتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہے، نہ ویسے ہمارے ہاں بیماریوں کے بارے میں آگاہی ہے، نہ خوراک کے بارے میں آگاہی ہے کہ کس بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے،
کس طرح کا خوراک لینا چاہیے, کیا ہمیں سالوں سال ادویات کا استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھیں ہمارے کافی لوگ جیبوں میں ان کی کافی ادویات پڑی ہوتی ہے, پورے سال وہ ادویات لے رہے ہوتے ہیں, سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں جسم کا ایک جو سسٹم ہے, جب ایک بیلنس ہے, اس کو آپ ڈسٹرب کر دیں گے, ظاہری بات ہے جو کیمیکلز ہیں, جو ہارمون ہیں, انہوں نے ایک طریقے سے کام کرنا ہے, وہ آپ نے ڈسٹرب کر دیا. جب آپ اس چیز کو ڈسٹرب کر دیں گے, ظاہری بات ہے آپ کے پاس میٹابولک ڈسٹربنس پیدا ہوگی, میٹابولک سسٹم میں خرابی آئے گی, پھر آپ کے پاس شوگر بھی آئے گا, بلڈ پریشر بھی, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بھی, بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. تو کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ فاسٹ فوڈز وغیرہ, کولڈ ڈرنکس, اس طرح کی جو ناقص غذا ہے, ان سے تو جان چھڑانی چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے سیلف میڈیکیشن اور بہت زیادہ ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نیچرل لائف سٹائل کی طرف آنا چاہیے, ہمیں متبادل جو ادویات ہیں ان کی طرف آنا چاہیے, اور ہم نے لائف سٹائل جو ہے وہ ٹھیک کرنے, ہم نے پوری زندگی جو ہے ادویات کی طرف جو ہے نہیں جانا, ہم نے ساری زندگی ادویات نہیں لینی. اگر یہی سارا رہے گا تو وہ وقت دور نہیں ہے. ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس کلینکل ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں ان میں دیکھیں ینگ ایج میں جو ہے لڑکوں کو, لڑکیوں کو شوگر ہو جاتی ہے. اور پھر پولیسسٹک اووریز دیکھیں, جو خواتین میں پی سی اوز کا مسئلہ آ جاتے ہیں, انسولین ریزسٹنٹ کا مسئلہ آ جاتے ہیں, اور ان میں آدھی عورتیں جو ہے وہ 40 ایئر میں یا 40 پلس میں جا کے وہ ڈائبٹیز کی طرف چلی جاتی ہیں. تو ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے, ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ یہ جو میڈیسن کا استعمال ہم کرتے ہیں اس سے جان چھڑانا چاہیے. کولڈ ڈرنکس وغیرہ غیر ضروری چیزیں, ان سے بھی جان چھڑانی چاہیے, اور ہمیں ایک نیچرل قدرتی لائف سٹائل کی طرف آنا چاہیے. بہت شکریہ.